لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضور آئے تو سر آفرین شفاء دنیا اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آ گئی دنیا تجھے چہروں سے زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا واجب اس تقریم محسنین ملت علماء کرام لائے گئے سر تقریم قرآ نظام نہایت ہی سعادت مند صنافان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے توحید و سنت کے علم برداروں صحابہ کے غلاموں اہل بیت کے عہدیداروں آپ سب لوگ اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے ایک دینی تبلیغی اصلاحی نورانی روحانی محفل میں اکٹھے ہیں جس محفل کا اہتمام انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کی جانب سے کیا گیا ہے اللہ رب العزت مولانا قاری شبیر احمد عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور مولانا محمد سلیمان صاحب اور اس جماعت کے تمام ذمہ داران کو جزائے خیر نصیب فرمائیں کہ جن کی پرخلوص دعوت کے نتیجہ میں عقیدہ ختم نبوت کے عنوان کے تحت آج یہاں پر حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے سامعین محترم وقت کی قلت کے پیش نظر انتہائی اختصار کے ساتھ اپنی حاضری لگوانے کی کوشش کروں گا اللہ کا کرم ہے اس کا احسان ہے اور اللہ کا انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حضور کی امت میں سے پیدا فرمایا اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت میں بھی پھر اہل حق کے ساتھ ہمیں اکٹھا فرمایا الحمدللہ آپ جس منبر سے وابستہ ہیں جس محراب سے وابستہ ہیں
جس جماعت سے وابستہ ہیں، جن اکابرین اور اسلاف سے وابستہ ہیں، انہوں نے ایک شاندار تاریخ رقم کی ہے قربانیوں کے اعتبار سے اور ہر قسم کے جد و جہد کے اعتبار سے ایک تاریخ ہے، مسلسل ہے، جنہوں نے قربانیاں دے کر آپ کے عقیدے کا تحفظ کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج جس سٹیج پہ آپ موجود ہیں، اس سٹیج پر ممبر کی آواز کے ذریعے آپ کو عقیدہ توحید کی خوشبو بھی میسر ہے، عقیدہ ختم نبوت کی خوشبو بھی میسر ہے، عظمت اصحاب محمد کی خوشبو بھی میسر ہے، محبت آل بیت کی خوشبو بھی میسر ہے، اہل اللہ اولیاء اللہ کی تعلیمات کی خوشبو بھی میسر ہے، اس لیے کہ آپ کے اکابر نے ہر قسم کی جد و جہد کر کے آپ کے اس خوشبودار عقیدے کو محفوظ کر کے آپ تک پہنچائے، اور اب اس کو آگے اگلی نسلوں تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ کی اور ہماری ہے۔ ہم اللہ رب العزت کے اس فضل اور احسان پر جہاں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، وہاں پر یہ ارادہ اور عزم بھی کرتے ہیں کہ جو خوشبو، جو عقیدہ، جو نظریہ، جو سوچ اور جو فکر ہمیں ہمارے اکابر کے ذریعے سے ملی ہے، اس سوچ، اس نظریہ، اس فکر، اس مشن اور اس کاز کو ہم آنے والی نسلوں تک پہنچائیں گے، اور آنے والی نسلوں کو بھی ہم یہ طریقہ سکھائیں گے کہ وہی نبی علیہ السلام کی ختم نبوت ہو، یا آقا علیہ السلام کے صحابہ کی عظمت ہو، یا اہل بیت کی محبت ہو، ہماری آنے والی نسلیں اس عقیدے کی حامل شخصیات ہو، اور کل قیامت والے دن جب اعلان ہو وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ختم نبوت کے منکرو علیحدہ ہو جاؤ، ابو بکر و عمر کے منکرو علیحدہ ہو جاؤ، عثمان و علی کے منکرو علیحدہ ہو جاؤ۔ جب مجرم علیحدہ کیے جائیں تو اے اس لمحے آپ جیسے عظیم لوگ، میرے جیسے فقیر لوگوں کے نامہ اعمال جب کھولے جائیں تو اس میں فرشتے یہ پڑھ کے سنائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں نہ نبی کی ختم نبوت میں سستی کرتے تھے، نہ اللہ کی توحید پہ لغزش پیدا کرتے تھے، نہ نبی کے صحابہ کے بارے میں کمپرومائز کرتے تھے، نہ نبی کے اہل بیت کے بارے میں دل میلا کرتے تھے۔ فرشتے یہ بتائیں اور نامہ اعمال میں یہ لکھا ہوا ہو، یہ وہ لوگ ہیں جو ختم نبوت کے بھی پاسدار ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ختم نبوت کے بھی پاسبان ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو عقیدہ ختم نبوت کے محافظ تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں نہ ابو بکر کے مجرم ہیں نہ علی کے مجرم۔ کل قیامت کے دن کتنے لوگ ہوں گے کسی کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق مقدمہ لے کے آئیں گے، کسی کے خلاف حضرت عمر کا مقدمہ ہوگا، کسی کے خلاف حضرت عثمان کا مقدمہ ہوگا، کسی کے خلاف حضرت علی کا مقدمہ ہوگا، کسی کے خلاف حضرت معاویہ کا مقدمہ ہوگا، کسی کے خلاف حضرت ابو سفیان کا مقدمہ ہوگا۔ جب تمام صحابہ مقدمات پیش کریں گے، اس لمحے آپ جیسے لوگ ایسے سٹیجوں کی برکت سے سرخرو ہوں گے کہ کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو ابو بکر کے بھی حکمدار تھے، عمر کے بھی حکمدار تھے، غنی کے بھی حکمدار تھے، علی کے بھی حکمدار تھے، حسن و حسین کے بھی حکمدار تھے، معاویہ ابو سفیان کے بھی حکمدار تھے، اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے ہتھ کڑیاں پہنی پھر بھی کہا تاجدار ختم نبوت زندہ باد، سینے چھلنی کروائے پھر بھی کہا تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پابند سلاسل رہے پھر بھی کہا
تاجدار ختم نبوت زندہ باد، بچے یتیم کروائے پھر بھی کہا تاجدار ختم نبوت زندہ باد، بیویاں بیوہ کروائی پھر بھی کہا تاجدار ختم نبوت زندہ باد، بچے یتیم ہوئے پھر بھی کہا تاجدار ختم نبوت زندہ باد، بموں کے دھماکوں میں چیتھڑے اڑ گئے پھر بھی کہا تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ یہی وہ لوگ تھے جن کی صفوں میں منصور احمد چلیوٹی جیسا غیرت مند تھا، جس نے فاتح قادیان بن کر دنیا کو بتا دیا کہ اگر جرت ہو، غیرت ہو، خون حلالی ہو، اخلاص ہو، للہیت ہو تو مرزا کارا اور اس کی نجائز اولاد نبی کی ختم نبوت پہ شب خون نہیں مار سکتی۔ اور آج اس سٹیج پر انٹرنیشنل ختم نبوت کے سٹیج پر قاری غلام شبیر احمد عثمانی صاحب کی دعوت پر جنگ سے آیا ہوا یہ فقیر شور کوٹ کی آواز یہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنے رب سے وعدہ کرتا ہوں اپنی تمام صلاحیتیں، اپنی تمام حکمتیں، اپنی تمام کوششیں قادیانیوں کے لیے بروئے کار لاؤں گا۔ اگر رب نے اسمبلی پہنچایا، اسمبلی میں بھی وہ آواز گونجے گی کہ دنیا کہے گی کہ منصور احمد چلیوٹی کا روحانی فرزند پہنچ گیا ہے۔ سامعین محترم، کوئی دلائل نہیں، اکابر موجود ہے وہ دیں گے، ہم تو اپنے جذبے کا اظہار کریں، اور جذبہ یہی ہے، نہ کوئی کمپرومائز، نہ کوئی لالچ، نہ کوئی ڈر، نہ کوئی خوف۔ اپنا نظریہ یہ ہے کہ قادیانی صرف اسلام کے دشمن نہیں، قادیانی میرے پاکستان کے بھی دشمن ہیں۔ قادیانی صرف عقیدہ ختم نبوت پہ ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہتے، قادیانی اسلام کی ایک ایک شک پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اور پاکستان کی نظریاتی جغرافیائی دونوں سرحدوں پر اگر کوئی ڈاکہ لگا رہا ہے تو وہ صرف قادیانی ضروریت ہے۔ اور ہم کو بحیثیت ایک پاکستانی ہونے کے، بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے، بحیثیت نبی کا امتی ہونے کے، بحیثیت ختم نبوت کے ایک ادنا رضاکار ہونے کے، ہم اپنی گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے آئین نے جو جو پابندیاں قادیانیوں پہ لگائی ہوئی ہیں ان پابندیوں کو پوری طرح نافذ العمل رکھا جائے، اور انشاءاللہ رکھا بھی جائے گا۔ اور اگر کوئی حکمران کسی دائیں بائیں جانب سے آ کر قادیانیوں کو سپورٹ کرنا چاہے گا تو انشاءاللہ العزیز یہ ملک کسی کالے انگریز کی اس کے ذریعے سے نہیں ملا، یہ ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ ملا ہے۔ یہاں کا منبر، یہاں کا محراب، یہاں کے مدارس، یہاں کی مساجد میں بولا جانے والا نظریہ پینٹاگون سے نہیں آیا کہ کسی کا غلام ہو، نہ اور واشنگٹن سے نہیں آیا کہ کسی کا غلام ہو، یہ نظریہ ہمیں گنبد خضرا سے ملا ہے، یہ نظریہ ہمیں آمنہ کے لال سے ملا ہے، یہ نظریہ ہمیں ختم نبوت کے عقیدے کے ذریعے سے ملا ہے، اور اس پہ پہرا دینے کے لیے پینٹاگون کی، واشنگٹن کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ ہم اپنے پیغمبر کے ارشادات کے ذریعے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ انشاءاللہ ایمان سمجھ کے پہرا دیتے رہیں گے، اور دنیا کو پیغام دیں گے، قادیانیوں کو پیغام دیں گے، گستاخوں کو پیغام دیں گے، پاکستان کے دشمنوں کو پیغام دیں گے، ختم نبوت کے دشمنوں کو پیغام دیں گے کہ گستاخ نبی کو بتلا دو، یہ گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ماشاءاللہ۔ ہماری ذہنی آبیاری اور ہماری پرورش اس گود میں ہوئی ہے جس گود میں خوف نہیں، جس گود میں ڈر نہیں،
جس دور نے ہمیں تربیت دی ہے، اور تربیت میں ہمیں جب تربیت کا دور تھا 6 سال کی عمر میں باپ کا تڑپتا ہوا لاشا دیکھا ہے. کوئی اور جرم نہیں تھا، زمین کا جھگڑا نہیں تھا، جائیداد کا جھگڑا نہیں تھا، مال کا جھگڑا نہیں تھا، زر کا جھگڑا نہیں تھا، زن کا جھگڑا نہیں تھا، زمین کا جھگڑا نہیں تھا. بات تھی تو اللہ کی توحید کی، بات تھی تو نبی کی ختم نبوت کی، بات تھی تو اصحاب محمد و آل محمد کی. جرم تھا تو ہمیشہ کے دوپٹے کا تحفظ کرنا تھا. اس کے عوض میرے باپ کو 36 گولیوں کے ذریعے چھلنی کر دیا. 6 سال کا تھا، باپ کو تڑپتے دیکھے. اگر ڈر ہوتا سٹیج پہ نہ آتا، ڈر ہوتا مولوی نہ بنتا، ڈر ہوتا خطیب نہ ہوتا، ڈر ہوتا کسی اور سٹیج پہ ہوتا. سٹیج بھی وہی ہے، نظریہ بھی وہی ہے، سوچ بھی وہی ہے، اور پیغام بھی وہی ہے کہ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے. ہم کل بھی تاجدار ختم نبوت زندہ باد کہتے تھے، کل بھی عصمت صحابہ زندہ باد کہتے تھے، کل بھی محبت اہل بیت زندہ باد کہتے تھے، اور آج بھی محبت اہل بیت زندہ باد کہتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان دشمنوں یاد رکھو، تم پاکستان کو کھوکھلا کرنا چاہو گے فرقہ واریت کے ذریعے، شدت پسندی کے ذریعے، دہشت گردی کے ذریعے. ہم تمہیں پاکستان کی سرحدوں پہ فوج کی صورت میں ملیں گے، اندرون خانہ محافظوں کی صورت میں ملیں گے، منبر پر مولوی کی صورت میں ملیں گے، مقرر ہو کر تقریروں کی صورت میں ملیں گے. اور ہر جگہ پر جب کوئی پاکستان سے دشمنی کرے گا، نظریہ پاکستان سے دشمنی کرے گا، کبھی تم ہمارے جسموں پہ فردی دیکھو گے، کبھی تم ہمیں خطیب کے روپ میں دیکھو گے، لیکن دشمنان پاکستان کو، دشمنان اسلام کو، دشمنان نبوت کو پیغام ایک ہی ہے کہ تخت میں کوئی ایک چلا کرتے ہیں. ہم عجب شان سے دنیا میں جیا کرتے ہیں. تو کیا چیز ہے، بندوق کسے کہتے ہیں؟ ہم تو ٹیکوں کی سفید چیز دیا کرتے ہیں. ہمیں اس وقت سے ملتا ہے شہادت کا سبب ماؤں کی گود میں جب دودھ دیا. ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت، شہدائے اسلام، شہدائے صحابہ، شان صحابہ، مولانا عاصم معاویہ، مولانا عاصم معاویہ. نعرہ تکبیر. جزاک اللہ. ماشاءاللہ. سیدہ ام حبیب رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو مسیلمہ کذاب کے خلاف روانہ کرتے. جب واپسی پر اس کی کٹی پھٹی لاش آتی ہے جناب سیدنا حبیب کی، کٹی پھٹی لاش. لوگوں نے کہا تیرے بیٹے کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، تیرے بیٹے کے پاؤں کاٹ دیے گئے. اور ہوا بھی یہی. مسیلمہ نے کہا مجھے نبی مان. جناب حضرت حبیب نے فرمایا نہیں مانتا. اس نے دایاں ہاتھ کاٹ دیا. فرمایا نبی مان. فرمایا نہیں مانتا. اس نے بایاں ہاتھ کاٹ دیا. کہنے لگا نبی مان. فرمایا نہیں مانتا. اس نے دونوں پاؤں کاٹ دیے. کہنے لگا اب تو نبی مان. فرمایا نہیں مانتا. اس نے حضرت حبیب کی زبان کاٹ دی. کہا اب تو مان. سر ہلا کے کہا نہیں مانتا. گردن کاٹ دی. حضرت حبیب کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے گٹھڑی بندی لاش جب ماں کے سامنے آتی ہے تو ماں نے نہیں پوچھا کہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا. لوگوں نے کہا تیرے بیٹے کی میت دیکھنے کے قابل نہیں. ماں نے کہا تھا بیٹے کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں. لوگوں نے کہا نہیں دیکھا جا سکتا، اس لائق نہیں چھوڑا. ظالم نے کہا کوئی بات نہیں، گٹھڑی کھولو. جب کھولا گیا بیٹے کا چہرہ دیکھا، کٹے ہوئے ہاتھ دیکھے، کٹی ہوئی زبان دیکھی، کٹے ہوئے پاؤں دیکھے، ٹکڑے ٹکڑے جسم دیکھ کے پھر روئی نہیں ہے، وہ ماتھا نہیں پیٹا، ماتم نہیں کیا، بلکہ لفظ جو کہے تاریخ جھوم کے کہتی ہے لہذا اليوم ارزاقہ، میں نے اسی دن کے لیے اسے چھاتیوں کا دودھ پلایا تھا کہ بیٹا دودھ کو حلال کرنا ہے تو ختم نبوت پہ کاربند رہنا، دودھ کو حلال کرنا ہے تو ختم نبوت کا نعرہ لگانا، دودھ کو حلال کرنا ہے تو نبی سے وفاداری کرنا. اللہ کی قسم میرا دودھ حلال ہو گیا، میرا بیٹا کامیاب ہو گیا. تاجدار ختم نبوت، بلند آواز سے شہدائے ختم نبوت، شہدائے ختم نبوت،
फिदायान खत्म नबूवत नारे तकबीर। मुझे वो रिवायत भी याद आ रही है जब नबी के हुक्म पे 4 बेटों को मां रवाना कर रही है। 4 बेटे, कुल जिंदगी की कमाई, चारों बेटों को मैदान जिहाद में रवाना किया और रवाना करने के बाद फरमाया, ऐ मेरे बेटो, जाते हुए को वापस बुला के कहा, ऐ मेरे बेटो, इन्नकुम लबनु रजुलन वाहिद कमा अन्नकुम लबनु इमरातिन वाहिदा। अल्लाह की कसम, तुम सिर्फ एक बाप की औलाद हो। जिस तरह तुम्हारी माँ एक है, तुम्हारा बाप भी एक है। माँ खंतु, मैंने खयानत नहीं की, खुदा गवाह है। जब तुम्हारी रगों में सिर्फ तुम्हारे बाप का खून है तो हलाल करना। मैयत तुम्हारी वापस आए तो तुम्हारी पोस्ट पे अगर जख्म नजर आए मैं दूध माफ नहीं करूंगा। सीने पे जख्म लगने चाहिए। ऐसी तारीख है मेरी और ऐसी शानदार तारीख रखने के बाद फिर भी हम डर जाएं उन बुज़दिलों से जो नबी की खत्म नबूवत पे डाका डालना चाहते हैं, जो पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान की सरहदों को डाका डालना चाहते हैं, जो हमारे दीन, हमारे मजहब पे हमलावर होना चाहते हैं। ये उनकी भूल है। हम इंशाअल्लाह अज़ीज अपनी जिम्मेदारी अदा करते रहेंगे और अपनी जिम्मेदारी को पूरी जिम्मेदारी से अदा करेंगे। और इंटरनेशनल खत्म नबूवत मूवमेंट के इस स्टेज पर मैं इस बात का इरादा भी करता हूँ और इरादा भी करता हूँ कि पाकिस्तान अवामी खिदमत पार्टी का एक एक कारकुन इंशाअल्लाह अज़ीज जिस तरह अपनी पार्टी के मंशूर और दस्तूर से वाबस्ता है, उसी तरह इंटरनेशनल खत्म नबूवत मूवमेंट जब जहां आवाज देगी हम इंशाअल्लाह अज़ीज उनके शाना बशाना अपनी ये जिम्मेदारी पूरी करेंगे। क्योंकि ये जिम्मेदारी किसी एक जमात की नहीं, हर मुसलमान की। हम ये जिम्मेदारी अपनी पूरी करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है आपको और हम सबको दुनिया आखिरत की भलाइयाँ और इज्जतें नसीब फरमाए। हमारा मकसूद सुबह नौ है, सितम की रातों से क्या डरेंगे, क्या है सजदा जुल्मतों को कभी हमने न अब करेंगे। ए असर हाजिर गवाह रहना, चराग़ उल्फत जलाया हमने, रहे वफा में कदम कदम पर लहू से अपने दिए जलेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह।